الصلاة والسلام على سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، خلوص دل سے جہاں والو روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے احباب ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سرکار کے چاہنے والے ہیں، اس لیے تو میلاد کی محفل میں آئے ہیں۔ تو اب آپ جب سرکار کی محفل میں آئے ہیں تو آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ہم میلاد پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے، اور میلاد کون مناتا ہے؟ اگر میرے سے پوچھے تو میں کہوں گا آپ مناتے ہیں۔ آپ اتنی دیر سے اس لیے تشریف فرما ہے کہ آپ کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا شوق اس کو ہوتا ہے جو سرکار کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، اور اس کا دل سرکار کی عظمتوں کا کعبہ ہوتا ہے۔ وہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے۔ اب کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میلاد مناؤ، اب یہ بچے ہمارے روشنی کرے، سمجھ میں آ گیا ہے جتنے بچے اس میں شامل ہیں
ان کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے. اس لیے رات کو جاگ کر اپنی نیند قربان کر کے پیسے لگا کے دولت خرچ کر کے وقت دے کر اور بڑے اہتمام سے انصرام سے یہ روشنی کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ جیسے ہمارے ماموں محترم حضرت حسن امیر قادری رحمۃ اللہ علیہ جن کا رمضان کی پہلی کو وصال ہوا، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ خلوص سے دل سے جہاں والو روشنی کرنا. خلوص سے دل سے جہاں والو روشنی کرنا، نبی کا جشن ولادت ہے لازمی کرنا. یہ محبت والوں کی بولی ہوتی ہے، اخلاص والوں کی بولی ہوتی ہے، یہ چاہنے والوں کی بولی ہوتی ہے، یہ رسول پاک پہ قربان ہو جانے والوں کی بولی ہوتی ہے، یہ جان سرکار پہ دینے والوں کی بولی ہوتی ہے. ہر چیز جو سرکار پر قربان کرتے ہیں ان کی یہ بولی ہوتی ہے کہ میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، اب روشنی کی تیاری کرنا ہے. میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، اب پکوان کر کے لوگوں کو کھلانا ہے. میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، اب ذکر مصطفیٰ کرنا ہے. میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، میلاد النبی کا جشن منانا ہے. میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، میلاد کا جلوس نکالنا ہے. میلاد کا مہینہ آ گیا ہے، جلسہ میلاد النبی کرنا ہے. لوگوں کو کھیر پلانا ہے، چائے پلانا ہے اور بریانی کھلانا ہے. جو ہو سکتا ہے سرکار پہ لوٹا کر بتانا ہے کہ ہمارے دل سرکار کی محبت سے معمور ہے. اس لیے ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. اور یہ جو روشنی کرتے ہیں، یہ جو جھنڈے اٹھاتے ہیں اور یہ گلی گلی نعرے یا رسول اللہ بلند کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میلاد تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے منایا ہے. اور جن کے دل میں سرکار کی محبت نہیں ہوتی وہ روشنی دیکھ کے چپتی ان کی آنکھوں میں. مندروں کی روشنی دیکھتے، رافضیوں کی روشنی دیکھتے، جا کے ان کی روشنی دیکھتے، یہ روشنی چپتی. اس لیے چپتی کیونکہ یہی روشنی سے تو جنت میں جانا ہے. اب ان کو تو دوزخ کو جانا ہے تو یہ روشنی بھی چپے گی، یہ جلسہ بھی چپے گا، یہ میلاد کا ذکر بھی چبھے گا، کیونکہ ان کو جانا ہے شیطان کے رستے پہ. کیونکہ شیطان ان کا استاد رویا تھا. ابھی مولانا باقر صاحب اور ہمارے جناب محمد علی خیسر ایڈوکیٹ صاحب معتمد اسلامیہ نے کہا کہ سب خوش ہو رہے تھے اور شیطان رو رہا تھا. تو شیطان نے بتا دیا اس وقت رو کے، اب انہوں بتا رہے ہیں اب رو کے کہ ہم صدیق اکبر کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم حضرت عمر فاروق کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم عثمان غنی کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم مولا علی کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم غوث اعظم کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں. اس لیے میلاد کی روشنی کر رہے ہیں. اور جو شیطان کو مانتا ہے وہ میلاد کی روشنی سے چڑھتا ہے. یہی بتانے کے لیے یہ جلسہ کیا گیا ہے. اور اس پر مختلف تنقیدیں کرتے ہیں لوگ. ہر تنقید کا جواب آج سے نہیں ہے، خود اللہ نے دے دیا ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. علمی دنیا میں رہنے والے اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب یہاں تشریف فرما ہے. آپ ان سے پوچھئے حدیث کس کو کہتے ہیں. ہر آلو بیچنے والا، پیاز بیچنے والا، ہر جو ہے نا مرچی بھیجنے والا، اور جو ہے نا ہر جو ہے آنا پونا آپ بنیاں لگا کے ڈھکلنے والا بول دیا کہ یہ غلط ہے تو مان لیں گے. عالم بولا بھی تو نہیں مانتے ہم. اس کو عالم نہیں سمجھتے جو میلاد نہیں مناتا. اس کو مفتی نہیں جانتے جو میلاد نہیں مناتا. اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، اس کو تو شیطان سمجھتے ہیں. اب یہاں تو آلو بیچنے والے اٹھ گئے، یہاں تو بنیاں ڈھکلنے والے اٹھ گئے. یہ کیسا ہے میلاد؟ وہ یاقوت پورے میں ذرا ان کو روکنا. میں بولا یاقوت پورا نہیں، پورے شہر میں روشنی کرنا چاہیے. یہ بات یاد رکھ لو آپ. اگر کوئی آیا ایسی بات کہا تو سمجھ لینا اس کا علم نہیں ہے.
اگر یہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا، یہ حدیثیں پڑھا ہوا تھا، جیسے مولانا باقر علی صدیقی صاحب، اب ان سے پوچھئے صحاح ستہ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو کیا معلوم ہے؟ 3 بجے رات کو اڈلی دوشے کھانا، تھمس اپ پینا، گلیوں کے چبوترے پہ بیٹھ کے ٹک ٹک کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ہو رہا ہے یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے بدلے دنیا خرید لیے ہیں. آخرت کی اہمیت نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے دنیا خرید لی ہے آخرت کے بدلے. تو پھر ان کو میں کیا کروں گا؟ ان کے عذاب میں کمی نہیں کروں گا. قرآن پڑھو سورہ بقرہ، نہ قرآن پڑھیں گے نہ حدیث پڑھیں گے. انہیں آ کے بول دیا ہلتا بہلتا، ادھر کا یہودی، ادھر کا نصرانی، ادھر کا انگریز، ادھر کا مشرک. آج کل تو یہ تو ہمارے اور آپ کے خوش نصیبی ہے کہ ہم میلاد کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، میلاد جلوس کا استقبال کرتے ہیں. بعض بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو شرکیہ جلوس کا استقبال کر رہے ہیں. یہ بدبختی ہے، لعنت ہے. مشرکانہ اعمال کا استقبال کیا جا رہا ہے. بعض تو بدبخت ایسے ہیں کہ مشرکوں کے پیر پڑ رہے ہیں. سرکار اس لیے نہیں آئے، سرکار شرک کو مٹا کر اللہ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھمانے کے لیے آئے. اس لیے تو حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان، سنو، ہم ایسے مرشد کو مانتے ہیں جا کے مشرکوں کے پاس بیٹھنے والے، مشرکہ جلوسوں کا استقبال کرنے والے، تم سیاسی چال چل کے ہمارے ایمان کو برباد نہیں کر سکتے. ابھی بحر العلوم کے غلام موجود ہیں، تم کو بتا سکتے. ابھی ہم بتائیں گے تمہارے کو. یہ مشرکانہ عمل کے خلاف اب تک تو بولے کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، اور اب بول رہے ہیں کہ مشرکوں کا جلوس کا استقبال کر رہے ہیں، مشرکوں کے پیر پڑ رہے ہیں. تمہارے کو اقتدار، تم کو مبارک، ہم کو رسول کی غلامی مبارک. بے شک، سبحان اللہ. یہ دھوکے میں مت آئیے، یہ آپ کے ایمان کے سوداگر ہیں، یہ آپ کو اللہ کا ماننے والا بھی نہیں رکھ رہے ہیں. آپ مزے سے ہیں، سگریٹوں پہ سگریٹیں پیتے جا رہے ہیں. سرکار تمہارے کو سگریٹیں پلانے کو آئے؟ اور زردے کے پانا کھاتے جا رہے ہیں، شراباں پیتے جا رہے ہیں. سرکار آئے اپنے منہ کو ایسے خوشبودار بناؤ کہ تاکہ اللہ کا تمہاری زبان ذکر کر سکے. یہ بدبودار چیزیں پی کے اللہ کا ذکر کریں گے تو رحمت آتی؟ نماز کے نہ روزے کے چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور بدبودار دھواں پہ دھواں. نہ بڑوں کا کوئی خیال ہے نہ بزرگوں کا کوئی خیال ہے، اور سمجھ رہے ہیں یہ تم ہے سگریٹ کے اتنے سگریٹ پی رہی. لعنت ہے یار. سرکار کے تعلیمات کو مشق کر دیا جا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ سرکار نے سکھایا کہ تم وضو کر کے اپنے منہ کو پاک کر لو، اور تم اپنے منہ کو بدبودار بنا رہے ہیں. سرکار نے تو پیاز اور لہسن کو اگر کوئی کھا کر آتا ہے تو ہماری مسجد میں نہ آئے، اور تم ہے کہ زردے کے پان کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، اب پی رہے ہیں، سگریٹاں شراباں پی رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. علماء کو دیکھ کے آنکھوں میں تمہارے شرارت آتی ہے. سنو، یہی علماء ہے جو تمہارے ایمان کو بچانے والے ہیں. انہی علماء کے امام، امام الاسلام حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان ہے. ہماری وہ خانقاہ ہے جہاں علم تقسیم ہوتا ہے. ہماری وہ خانقاہ ہے جہاں روحانیت کی بلندی ہوتی ہے. ہماری وہ خانقاہ ہے جہاں آ کر تفسیر کیا ہے سمجھا جاتا ہے، حدیث کیا ہے سمجھا جاتا ہے. پوچھو مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب جو یہاں تشریف فرما ہے، انہوں نے یہ حضرت بحر العلوم کے پوتے، حضرت بحر العلوم کے شہزادے، حضرت بحر العلوم کے لقطہ جگر حضرت محمد عباس صدیقی علمبردار مدد اللہ علی کے شاگرد ہیں. صحاح ستہ کبھی نہیں سنیں گے نام. حدیث کی 6 کتابیں، صحاح ستہ حدیث کی 6 کتابیں. ویسے تو پورے کتابیں صحیح ہے لیکن صحاح ستہ کا مرتبہ اعلیٰ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور باقر صاحب
اپنے پیر و مرشد آپ حضرت عباس علمبردار صدیقی مدد اللہ علی کے شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، اس طرح بحرالعلوم کا فیضان آپ میں موجود ہے۔ ان سے پوچھو میلاد النبی، جا کے بھجیے والے سے، ہاں، اور جو ہے سگریٹا دھنکنے والے سے، شراباں پینے والے سے بول رہے تو اس کو تو یہ میلاد کی روشنی چبھے گی نا بھائی۔ جو بات جس سے پوچھنا، جس کی بات اس سے پوچھنا، اپنے آپ کو عالم مت سمجھ لو، اپنے آپ کو مت سمجھ لو کہ ہمارے کو یہ آتا۔ تمہارے کو اگر بٹھا کے پوچھے تو ثنا پڑھنا نہیں آتا، یہ حال مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ اتحیات پڑھنا نہیں آتا، اذان پہ اذان ہو رہی۔ ہمارے جناب عبدالسمیع صاحب اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، انہوں نے تو مسجد کو آباد کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تو رسول پاک آئے، اور آپ لوگ چبوتروں کو آباد کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے دوشے کی دکانوں کو آباد کر رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ کوئی طریقہ ہے 3 بجے رات کو کھانے پینے کو نہیں کر رہے ہیں، شربتوں کی دکان کو آباد کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ نے ہم کو یہ سکھایا تھا کہ راتیں ملی ہے تو تنہائی میں اللہ سے مناجات کرنے کے لیے ملی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کدھر ہے بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو کیا سمجھے تم؟ ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے ہیں؟ ہم یہ اجالے کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ پکوان کیوں کرتے ہیں؟ ہم گھر میں کھیر پوریاں بنا کے فاتحہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آج ہم ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، یہ سرکار کا احسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے، نہ جانے ہم کہاں گھنٹہ ہلاتے بیٹھتے تھے۔ اب تو ہمارے کو پہنچا دے رہے ہیں مشرکوں کے پاس، ان کے قدموں پہ گرا دے رہے ہیں۔ مگر سرکار کس لیے آئے؟ سرکار اس لیے آئے کہ شرک کو مٹا کر ہمارے دلوں میں توحید الہی کو مجزل کرنے کے لیے سرکار تشریف آئے۔ اس لیے حضور پہلو علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے فرمایا، بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ ہمارے نوجوان سمجھ گئے نا تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اگر سرکار کی یہ بات سمجھ گئے، میرے بحرالعلوم سرکار کی تعارف کروایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بتوں سے چھڑایا، خدا سے ملایا، نبی خدا ہے ہمارے محمد۔ ہاں، پھر یہ نمازیں چھوڑنا کیا ہے؟ کیوں چھوڑتے بھائی آپ بحرالعلوم کے غلام ہو کے؟ ہاں کیا ہے؟ اللہ سر دیا ہے تو اللہ کے سامنے سربہ سجود ہونے کے لیے، اور یہ سلیقہ سکھایا ہے سرکار دو عالم نے، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہیں؟ خالی کھیر پوری کھاتے، کھیر پوری بھی کھاتے ہیں اور نماز پڑھ کے اللہ کی وحدانیت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہ مقصد ہے۔ اسی مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تو ہم سے پوچھ رہے ہیں قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ تو آپ جو ہے، ارے بھائی آپ تو یہ بولنا چاہیے کہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، مگر آپ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو نا، آپ اللہ والوں سے وابستہ ہوں گے تو نا، آپ آئیں گے تو نا، آپ غوث اعظم کا جھنڈا اٹھائیں گے تو نا، آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے تو نا، تو جب سمجھ میں آئے گا نا، پوچھو مولانا باقر صاحب سے، انہوں نے بخاری شریف ایک مرتبہ نہیں پڑھی، اسکولوں میں مدرسوں میں بخاری شریف کا آغاز بول کے ایک رکھتے جلسہ، ایک پہلی حدیث پڑھا دیتے انما اعمال بالنیات، پھر اس کا پڑھے نہیں پڑھے، پھر اس کے بعد آخری حدیث پڑھا دیتے، چلو بخاری شریف ختم ہو گئی۔
انہوں نخلا مار کے عالم بن گئے، انہوں نخلا مار کے مفتی بن گئے۔ قوم کدھر کی جا رہی ہے؟ قوم جو ہے کہاں کہاں بھٹک رہی ہے، قوم شرکی اعمال کر رہی ہے، قوم جو ہے بدعتوں میں پھنسی ہوئی ہے، قوم کی بے شرمی ہو رہی ہے، ہماری اسلامی تہذیب مٹ چکی ہے، تمدن مٹ چکا ہے، طلاقوں پہ طلاقیں ہوتے جا رہی ہے اور بربادی کا عالم ہو گیا ہے۔ نمازیں اذان پہ اذان ہو، یہ نماز نہیں آ رہی، امام کا یہ عالم ہے کہ فوراً نماز پڑھ کے مسجد سے باہر ہو جاتا ہے، مؤذن کا یہ عالم ہے کہ وقت پہ اذان دے دیا اس کے بعد جا کے ادھر دکان میں بیٹھتا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھتا ہے۔ یہ طریقہ سرکار نے نہیں سکھایا تھا، سرکار نے سکھایا تھا کہ بازار خراب جگہ ہے، مسجد اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کدھر ہمارے کو بولتے تو وہاں کے میلاد النبی کہتا ہمارا پوچھو باقر صاحب سے، انہوں نے ایک مرتبہ بخاری نہیں پڑھی ہے، ایک مرتبہ جو ہے مسلم نہیں پڑھی ہے، ایک مرتبہ ترمذی نہیں پڑھی ہے، ایک مرتبہ ابو داؤد نہیں پڑھی ہے، ایک ہی مرتبہ نسائی نہیں پڑھی ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ اپنے پیر و مرشد کے سامنے ان کتابوں کا ورد کیا ہے، جیسا کوئی قرآن بار بار پڑھتا ہے یہ بخاری کو بار بار پڑھتے ہیں اور آج بھی پڑھ رہے ہیں۔ ان سے پوچھو آپ، وہ نخلا مار کے مفتی بن گئے، نخلا مار کے عالم بن گئے، اور جو ہے مغرب ہوتے ہی شال ڈال کے یہاں تھوڑا کھانا کھا لیا، وہاں تھوڑا کھا لیا، وہاں تھوڑا کیا بلا کے سو گئے۔ کیا آپ ہوتا ہے مرشد؟ ہمارے مرشد ایسے نہیں ہیں، ہمارے مرشد بحرالعلوم سرکار علم بھی دیتے ہیں، روح کی بالغگی بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہم بولتے ہیں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ لوگاں تو کانپتے بولنے کو، مگر بحرالعلوم سرکار جب بادشاہ کو نہیں سمجھے تو بھی ہم ان کے بھی غلام ہیں، ہم یہ پھٹیچروں کی کیا سمجھیں گے؟ اس لیے ہمارے سرکار نے فرمایا، بحرالعلوم سرکار نے، پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، میلاد کے مقصد کو سمجھو، پوچھو ان سے۔ کئی مرتبہ بخاری یاد بھی نہیں ہے، کئی مرتبہ ترمذی پڑھی، یہی سیاہ ستہ کی کتاب ہے ترمذی شریف، آپ کو نام بھی یاد نہیں ہے، آپ کو ایکٹروں کے نام یاد، کرکٹروں کے نام یاد، لیڈروں کے نام یاد۔ لیڈر سے تو ایسا کانپتے ہیں جیسا انہیں خدا ہے، استغفراللہ معاذ اللہ، ایسے لیڈراں اولیاء اللہ کی ٹھوکروں میں ہے۔ بے شک بے شک، سمجھ جاؤ آپ ہماری بات کو، یہ جا رہے ہیں اور انہوں آپ کو مشرک بنا رہے ہیں، اور اللہ والے آپ کو اللہ کا ماننے والا بنا رہے ہیں۔ ہاں، یہی ترمذی شریف ہے، بخاری اور مسلم کے بعد ترمذی شریف، جامع ترمذی کا نمبر ہے۔ تھوڑا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، چسکا لے ہو، حدیث پڑھو آ کے مولانا باقر صاحب کے پاس، کیا بیٹھے ہوئے چبوتروں پہ، کیا بیٹھے ہیں دوستوں سے مٹر گشا کرتے ہوئے، سگریٹوں کے دھوئے میں کیا بات کر سکتے ہیں؟ آؤ لوبان کے دھوئے میں حدیث پاک پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو، معلوم گا دل میں عظمت مصطفیٰ بیٹھے گی، نہیں تو ہر کوئی آگے بولے گا یہ میلاد نہیں منانا، ہاں یہ روشنی نہیں کرنا، روشنی بھی کرے تو ایک دن کرنا، کئی کو کرنا رے؟ تیرے کو معلوم ہے یہ روشنی کس کی ہے؟ یہ روشنی ہے تو رسول پاک کے نور سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم تو پورا مہینہ روشنی کریں گے، بے شک۔ تم کون بولنے والے؟ پیسہ ہمارا، ہم جواب دینے والے، تم چمچے کی در سے آگے، تمہاری کو اسلام معلوم نہ ایمان معلوم، بات کرنا ہے گھر یہیں رہتا میرا، یہاں سے لے کے آسمان تک کی کتابیں بتا دوں گا۔ یہی جامع ترمذی ہے، پوچھو مولانا باقر صاحب سے، اس کا باب ہی خود یہ ہے، باب جائے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حدیث پڑھے نے آپ لوگوں کو آگے گمراہ کرتے، حدیث میں ہے کیا؟ تو پڑھا کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ تو پڑھا کیا؟ تو لوگوں کو بھٹکا دے۔ ہمارے نوجوان بچے جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، نہ عربی کے رہے، نہ اردو کے رہے، نہ انگریزی کے رہے، نہ تیلنگی کے رہے، کچھ بھی نہیں رہے،
ان کو جو ہے روح منا رہی. یہودیوں کی سازش چلے گئی, چال چل گئے, نصرانیوں نے چال چل دی, ہم نے قبول کر لیا. اس لیے سرکار بحر العلوم نے ایک حدیث لکھی ہے تفسیر صدیقی میں. واخر صاحب سنیے آپ, تفسیر صدیقی میں حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے لکھا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ مسلمان یہودیوں کی پیروی کریں گے. آ گیا کھانے میں وہ پیروی, ان کی رہن سہن میں پیروی, کھانے کو گرنا, چہروں کو دیکھو آپ, مسجدوں کو دیکھو آپ, لنگے سر مسجدوں میں آنا, یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے. کھانے پینے کو مرنا, پیسے کو مرنا, اور بینک بیلنس بڑھانے کی فکر کرنا. ایک بائک ہے تو کار آنا, کار ہے تو بڑی کار آنا, ایک گھر ہے چھوٹا تو بڑا گھر ہونا. سرکار اس لیے نہیں آئے. سرکار نے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ میں تم کو تمہارا بینک بیلنس بڑھاؤں گا. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں پیسے والا بناؤں گا. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جائیداد والا بناؤں گا. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں منصب والا بناؤں گا. سرکار یہ نہیں کہا کہ تمہیں دولت مند بناؤں گا. سرکار نے کہا کہ سب چھوڑ کر آنا تو میں تمہیں خدا والا بناؤں گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یہ ہے بتوں سے چھڑایا, خدا سے ملایا. نبی خدا ہے ہمارے محمد. بتوں کی شوکت و عظمت جہاں سے کیوں نہ ہو باطل, اڑاتا پرچم توحید ختم المرسلین آیا. سبحان اللہ. یہ بیرون سرکار فرما رہے ہیں, ہم کو توحید کا متوالا بنا رہے ہیں, ہم کو اللہ کا متوالا بنا رہے ہیں, اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ معاملہ کمپرمائز کی ہے آج کل کی زندگی. سب سے ڈر کے رہنا. مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا, اللہ سے ڈرتا ہے. یہ حوصلہ دیا حضور غریب نواز نے, یہ حوصلہ دیا غوث اعظم نے, یہ حوصلہ دیا نظام الدین محب الہی نے, یہ حوصلہ دیا بابا فرید نے, یہ حوصلہ دیا بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے, یہ حوصلہ دیا بحر العلوم سرکار نے, یہ حوصلہ دیا محدث دکن نے. آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں. انہیں بول دیا آپ ڈر گئے. انہیں اگر بولا ایک گولا نہیں لگانا تو 10 گولے لگا دینا. اس کو کہتے ہیں حدیث کا ماننا, قرآن کا ماننا. نہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں نہ حدیث پڑھے ہوئے ہیں, اور آگے بولنے کے لیے یہ شرک ہے وہ بدعت ہے, اور ہمارے کو غلط تعلیمات دینے کے لیے آ گئے. اب تو ہمارے کو غیر مسلموں سے ڈرا رہے ہیں, کمپرمائز کی بات کر رہے ہیں. سنو, یہ ہندوستان ہے, ہندوستان کسی کی باپ کی جائیداد نہیں ہے. یہ ہندوستان خواجہ کی جاگیر ہے. یہاں غوث کا جھنڈا لہراتا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو دل پیدا کرو, کمپرمائز کی بات مت کرو غیروں سے. پہلے تو آپ کے ہاتھ سے تلوار لے لی گئی, جہاد لے لیا گیا. یہ باطل فرقوں نے کیا. یہ جتنے باطل فرقے ہیں اہل سنت جماعت سے چھوڑ کر انہوں نے آپ کو ڈرپوک بنا دیا, اور پھر بچی کچھ تھی تو اقتدار کے بھوکے آپ کو ڈرپوک بنا دیے. آپ کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی گئی, قلم چھین لیا گیا. آپ کے ہاتھوں سے تمام جو سرکار دو عالم نے تعلیمات دی تھی اس کو مٹا دیا گیا. مگر یاد رکھو, اسلام مٹنے والا نہیں ہے, اسلام دشمنوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے. اب یہ ہمت ہے کچھ لوگوں میں, اس لیے میلاد النبی منا رہے ہیں تو ان کو جلن ہو رہی ہے, ان کو چبن ہو رہی ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مناتے؟ میلاد منانے کا کیا ہے؟ ارے میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں, اس لیے ان کی میلاد مناتے ہیں. اب بولو, آپ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے نہیں مانتے؟ برتھ ڈے مناتے نا, ہر گھر میں منا رہے نا. کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہمارے گھروں میں سالگرہ مناتے تو کھیر بناتے تھے, اب جو ہے کیک لا رہے کیک. ہم بولے جان دو کیک میں کیا ہے, ہمارے کے پاس ہم حرام کو حلال, حلال کو حرام نہیں کرتے. کیک سے ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. کیک کیا تم کو بھی کھا جاتے ہیں ہم.
ہم کو ان چیزوں سے اعتراض نہیں ہے، ہم وہ پکوڑے تھوڑے ہی ہے، ہمارے کے پاس ہر چیز، ہر حلال چیز حلال ہے، ہر حرام چیز حرام ہے۔ ہاں، تو کیک سے ہمارے کو اعتراض نہیں ہے، کاٹو آپ، کیک کو بھی کاٹو اور شرک کو بھی کاٹو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، آپ کے ذہنوں میں شرک بیٹھ رہا ہے، شرک، آخرت کی فکر نہیں رہی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو خرید رہے ہیں آخرت کے بدلے میں، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے، انہوں بولے ہم کو مرنا نہیں ہے، ہمارے کو اسی دنیا میں رہنا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اور سرکار نے کہا یہ دنیا تو چند روزہ ہے، اس کے بعد ہم کو اللہ کو جواب دینے کے لیے آخرت میں جانا ہے۔ سرکار صحابہ کی جماعت سے گزر رہے تھے، ایک مقام پہ ٹھہر گئے جہاں بکری مری ہوئی تھی، بدبو آ رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کوئی یہ بکری کو کھانا پسند کرے گا؟ لوگ بولے نہیں۔ تو سرکار نے کہا دیکھو یہ مردار کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور دنیا بھی اسی طرح مردار ہے، ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، دنیا رہنے والی نہیں ہے، نہ مال رہنے والا نہ پیسہ رہنے والا ہے، کتنا بھی مال جمع کرو، کتنی بھی جائیداد جمع کرو، کتنے بھی بنگلے بنا لو، کتنے بھی کاریں بنا لو، ہوا میں 1 منٹ میں اللہ لے لیتا۔ ہم کو سرکار نے کہا اللہ کے لیے سب چھوڑ دو، یہی تعلیم سرکار نے دی کہ دنیا یہ مردار ہے، اس لیے بزرگوں نے کہا دنیا مردار ہے، اس کا پسند کرنے والا کتا ہے۔ اور ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کھانا کہ وہ نہیں کھانا، یہاں سے لا کے کھانا، وہاں سے، اب تو ہوٹلوں کا کھانا لا کے کھا رہے ہیں لوگ۔ کتنی تہذیب اسلامی بگڑ چکی ہے ہماری۔ سرکار آئے ہیں ہمیں تمدن سکھانے کے لیے، سرکار آئے ہیں ہمارے کو صحیح انسان بنانے کے لیے، اور ہم سرکار کی بات چھوڑتے جا رہے ہیں، خالی ہمارے کو تنقید میں مبتلا کر دیا، میلاد کیوں منانا، فاتحہ کئی کو دینا، درگاہ کو کئی کو جانا۔ ارے درگاہ کو گئے تو ایمان بچتا، بے شک، میلاد منائے تو ایمان بچتا۔ اب آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہاں آپ کی بھی وہی حالت ہے پنچر والے کے ساتھ، پنچر والے ہیں آپ بھی۔ ہاں دکانوں پہ دیکھو ایک بھیڑ لگی ہوئی ہے، میں بولا کائی کیوں ہے، وہ تو نہیں وہاں دوشے بن رہی، دوشے کی دکان پہ 12 بجے بھیڑ لگی ہوئی ہے، یہاں جلسے میں بلائے تو کھانا ہے کیا، مطلب کتنے دنوں سے بھوکا ہے، ہمارے کھانے کے واسطے ابھی تک بھوکا ہے تو، ہاں وہ کیا دے رہے ہیں؟ اور ہمارے کو بول رہے ہیں کہ بار بار وہی بات بولتے ہیں، میلاد مناؤ میلاد مناؤ میلاد مناؤ، مطلب پھر بار بار وہی بات بولیں گے تو پھر بار بار وہی کھانا کھا رہا، نہ صبح کو کھایا، دوپہر کو کھایا، شام کو کھایا، بار بار ایک ہی کھانا کھا رہا۔ اور دعوت ہوئی تو سانچک میں بریانی کھایا، شادی میں بریانی کھایا، ولی میں بھی بریانی کھایا، ماں نے بولا بار بار بریانی کہیں کو کھاؤ، بار بار چکن 60 فرائی کھا رہا، اتنا بار بار کھایا تو پلیٹ لے کے پوری اتار لے رہا کہیں مرغ نہ اڑ جائے۔ جب نے بولا یہ بدعت ہے بار بار کہیں کھانا، ماں نہیں بول رہے یہ بار بار روزانہ کہیں کھا رہے، ہاں کہیں کھا رہے روزانہ، سرکار تو بولے بھوکے رہنا، سرکار کی تعلیم حاصل کرو۔ اچھا انہوں بار بار ایک ہی مکان میں رہ رہے، ہاں وہی کمرہ، وہی مکان، وہی گیٹ، وہی کھڑکی، بار بار وہی مکان میں جا رہا، مطلب بار بار وہ مکان میں کہیں کو جا رہا، کبھی دوسرے کے مکان میں جا اتنے جوتے کھائے گا۔ بار بار بول رہے کہتے ہیں، بار بار وہی بات بول رہے ہیں، بار بار وہی بات بول رہے ہیں، تو بار بار اس لیے بول رہے تو بار بار کہیں کھانا آتا کھاتا، اس لیے کھاتا کہ جان برقرار رہے، مکان میں بار بار اس لیے جا رہا کہ دھوپ سے بچا رہے، بارش سے بچا رہے، آرام سے نیند آئے،
تو ہم بھی بار بار سرکار کا ذکر اس کر رہے ہیں تو اپنی بار بار کھانا جان کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. ہم سرکار کا ذکر بار بار، میلاد کا ذکر بار بار، فاتحہ کا ذکر بار بار، اولیاء کا ذکر بار بار، صحابہ کا ذکر بار بار اور اہل بیت کا ذکر بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بچا رہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ اب نہیں بولنا آپ، اب جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے ان لوگوں کو؟ یہ جتنے باطل فرقے ہیں ان سے آپ بچے رہنا، اور یہ آپ کو شرک کی طرف لے جا رہے ہیں. ابھی تک تو ہم کو بول رہے تھے کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، میں جواب دیتے آ رہا تھا ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے. کلمہ پڑھ کے بول رہا ہے کہ میلاد منانا کنہیا کا جنم ہے. ارے وہ تیرے مقدر ہے، تو کنہیا کا جنم منا، ہم سرکار کی میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ اور ان کے ساتھ جا رہی ہے پھٹے پھٹے ڈھولا، بول رہے ہم کو بھی ملو، بول رہے ہیں ہم ایسوں سے نہیں ملتے جو کلمہ پڑھ کے بولے کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا، جو کلمہ پڑھ کے بولے فاتحہ نہیں دینا، جو کلمہ پڑھ کے بولے نیاز نہیں کرنا، جو کلمہ پڑھ کے بولے غریب نواز کا غلاف نہیں چومنا، جو کلمہ پڑھ کے بولے غوث کا جھنڈا نہیں اٹھانا، جو کلمہ پڑھ کے بولے امام جعفر صادق کی فاتحہ نہیں دینا. ہم بتاتے ہیں ہم نیاز بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ایسے کلمہ پڑھنے والے کو نہیں مانتے، ہم ایسے کلمہ پڑھنے والے کو مانتے ہیں جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، خواجہ کی چوکھٹ کو بھی چومتا ہے. ہم کمپرومائز نہیں کرتے کسی سے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضور غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ ہے یہ بات؟ نہ تبلیغی جماعت نے پھیلایا، نہ جماعت اسلامی نے پھیلایا، نہ اہل حدیث خبیثوں نے پھیلایا، نہ یہ آج کل کے لیڈروں نے پھیلایا. اسلام اگر ہندوستان میں پھیلا ہے، خواجہ کل خواجہ، عطا رسول، وارث النبی، ولی ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی برکت سے اسلام پھیل گیا. اب آپ میرے کو بولیے کیا خواجہ نے یہاں کے مشرکوں سے کمپرومائز کیا؟ پھر انہیں خبیث کیوں بول رہا؟ کیوں شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں؟ کیوں کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کیوں ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں؟ مشرکانہ اعمال کا استقبال کرتے ہیں. ان کے محفلوں میں جانے سے منع کیا سرکار نے، ان سے ملنے کے لیے منع کیا، قرآن پڑھو. ان سے ملاقات کرنے کے لیے منع کیا قرآن نے، اور اللہ نے کہا کہ میں کافروں کو سخت سزا دوں گا، مشرکوں کو دوزخ میں ڈالوں گا. اور اللہ نے تو دنیا داروں کو کہا جو دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھول گئے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کو عذاب میں کمی نہیں کروں گا. عذاب میں سمجھ جاؤ میرے بھائی، میلاد منانے والوں، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کو برباد مت کرو. سرکار آئے ہماری آخرت سنوارنے کے لیے. سیکھو کسی عالم کے پاس، مولانا باقر صاحب کے پاس آ کے سیکھو آخرت کیسا سنورتی. من میں آئے جیسا زندگی گزار لیے تو آخرت نہیں سنورتی. سرکار کی دامن کو پکڑ کے سمجھے تو آخرت سمجھتی ہے. اس لیے ہم میلاد کا جلسہ مناتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو. اور یہی نہیں، آگے کی سنیے بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو راستے بتایا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ صرف عذاب میں کمی نہیں کروں گا. یہی نہیں کہا اللہ نے، بلکہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا. اب آپ یہاں سمجھ جاؤ قرآن کے سے، سورہ بقرہ پڑھ لو آپ. اب یہاں سمجھ جاؤ یہ جو کرونا آیا تو اچھے اچھوں کی کرونیاں نکل گئی. یہ عذاب میں کمی نہیں ہوئی. ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، ماسک لگا کے پھر رہے ہیں، سینیٹر لگا رہے ہیں، مسجدوں کو غیر آباد کر دیا.
اور اللہ کی مدد کو پکار رہے ہیں. آ رہی اللہ کی مدد. ہاں ان کو مدد آ گئی جنہوں نے یا رسول اللہ کہا. جنہوں نے بابا کی درگاہ میں بیٹھ کے کہا بابا اب تو ہو جائے توجہ. جس نے یا خواجہ کہا, جنہوں نے یا غوث کہا, وہ آج بھی بچے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کی پناہ غوث اعظم کے پاس ہے, غریب نواز کے پاس ہے. اب یہ لوگ آپ پکوڑوں سے بھی ملتے, آگے ہم سے بھی ملتے. یا تو پکوڑے ہو جاؤ یا تو ہمارے ساتھ آ جاؤ. دو کشتیوں کے سوار نہ ان کو برا نہیں بولنا, انہوں نماز پڑھتے, نماز پڑھ کے رسول کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. بولو ہاں کون اچھا ہے؟ ایک پکا نمازی ہے, وقت پہ جا کے نماز پڑھتے, بول ایسا ٹائم دیکھ کے یہ مسجد میں جماعت نہیں ملی تو وہ مسجد جائیں گے, وہ مسجد میں تو وہ مسجد جائیں گے. ہاں نمازوں پہ نمازاں پڑھ رہے, ایسی داڑیاں رکھ رہے, سنت سنت بول کے چل رہے ہیں, اور میلاد کی روشنی سے چبن ہو رہی. ہاں ایک آدمی کچھ بھی نہیں ہے, کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا, لیکن انہیں بولا فرہام یہاں اچھا کرے, روشنی لگائے. اب آپ بولیے کون اچھا ہے آپ کی نظر؟ ہاں جو سرکار کی میلاد سے خوش ہو گیا وہ کچھ بھی ہوگا لیکن سرکار کا چاہنے والا ہے. اور انہیں نماز پڑھ کے بول رہا یہ روشنی کیوں, اس کے بجائے بچی کی شادی کر دینا تھا. اتنی روشنی میں بچی کی شادی ہوتی, تو کیا کر رہا؟ ہاں تو جو ہے پوچھنا اس سے تیرے کے پاس کتنے کپڑے ہیں؟ میرے کہنے 12 کپڑے ہیں. 12 کہیں کو رکھا؟ صحابہ کے پاس ایک ہی تہبند رہتا تھا. بڑی سنتوں کی بات کر رہا نا, میں صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہوں. صحابہ کے پاس تو ایسا تھا ایک ہی تہبند رہتا تھا. جنگ میں بدر میں جا رہے ہیں, صحابہ کے پاس کوئی توشہ نہیں ہے, دھوپ کا عالم ہے, اور بدر کی جنگ ہے, پہلی جنگ. سرکار کانفرنس نہیں کرے, کافروں سے لڑے سرکار. ہمارے کو ڈرا رہے کافروں سے, وہ تم ڈرو کیونکہ تم بھی وہی ہے. اور اس وقت عالم کیا تھا صحابہ کا؟ کیا دولت تھی, انبار تھا, کیا تھا؟ کھجور کو چوس لے کے جنگ لڑے ہیں. اب تمہاری تو اتنی بلڈنگیں ہیں, پیسہ ہے, مال ہے, وہ ہے, جائیداد ہے, ایک میلاد منانے میں تن ہو جا رہے ہیں. یاقوت پورے والے ایسا کر رہے ہیں, روشنی کر رہے ہیں, تو بولا پھر مغل پورے والے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں پورے والے کرنا, اگر جنت پورا جانا ہے تو. خالی تمہاری زبانی ہے کیا بولنے کو؟ بچی کی شادی کرنا تھا, کہتے 12 مہینے بچی یاد نہیں آئی تیرے کو, میلاد کے 12 دن یاد آ گئی بچی. ارے ہم وہ ہیں اہل سنت جماعت جو غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں, رسول کی ولادت بھی مناتے ہیں. تو پھٹیچر کدھر سے آیا؟ تیرے پاس تو سائیکل نصیب میں تھی, آج کار میں پھر رہا ہے اور بدعت بولتا. تو سردار پر بدعت ہے نہیں ہے؟ اگر ایسا کوئی بولا میلاد بدعت ہے تو بولا لکھ دے. تو بدعت کی تعریف کیا ہے آپ لوگوں کو خود نہیں معلوم. انہیں بول دیتا سرکار کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ بدعت. بولا ذرا لکھ دے تو. یہ بدعت کی تعریف ہی نہیں ہے, علم نہیں ہے, جاہلاں. اور آپ بھی بولتے جو سرکار کے زمانے میں نہیں تھا تو وہ بدعت آپ مان لیے. ہاں سرکار کے زمانے میں نہیں تھی تو بدعت کرتے. ٹھیک ہے لکھ دے تو یہی تعریف. پھر بدعت ہوا تو کیا؟ کلو بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. تو گمراہی ہے کیا؟ پھر دوزخ کا راستہ, دوزخ میں جائیں گے. لکھ دے پورا.
پوری حدیث لکھ دے بول رہا ہوں. ہر بدعت گمراہی ہے اور بدعت کرنے والا دوزخی. لکھ دے لا, لکھا لینا. یہ نوجوانوں کو سنا رہا ہوں میں. اب کوئی ملا آج سے یہ روشنی بدعت, یہ پکوان بدعت, یہ جلسہ بدعت, کھیر پوریاں بدعت, تو لکھ دے بول رہا ہوں. کیا بدعت کے معنی پوچھ لینا. انہیں بولتا بڑے شان سے, آتا نہ جاتا کچھ بھی. ہاں, اس لیے بگونے لے کے پھر رہی. کسی جگہ قرار نہیں ہے. ہم تو بھی یہاں اطمینان سے 3 گھنٹے بیٹھے ہوئے سرکار کا نام لیتے ہوئے سکون کے ساتھ, سبحان اللہ. کیونکہ ان کو چین نہیں ہے. حضور بیرون نے فرما دیا نا, چین تم سے, قرار تم سے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. چین تم سے, قرار تم سے ہے, زندگی کی بہار تم سے ہے. سبحان اللہ. اس لیے بیرون سرکار نے فرمایا اب ان کو چین کہاں سے آئیں گا. ہاں, اور بہار تو ہے نہیں, بیوی گھر سے نکال دی, بیٹے سن رہے نہیں. ہاں, سنی کا بیٹا سنتا, انہیں بولتا بیٹے فاتحہ دینا. ابا فاتحہ دینا, ابھی جا کے لا تو میدا, کھیر بنائیں گے, پوری بنائیں گے. ان کے بیٹے سنتے ہی نہیں. ان کو چین نہ قرار ہے. چین قرار تو رسول کے چاہنے والے کو ہے. سبحان اللہ. یہ انہوں بولے بدعت لکھا لینا, آپ لکھا لینا. بدعت بولا لکھا لو, یہ بات ہے, یہ مان لیتا کیا نہیں. نہیں تو یہ بڑے مکارہ ہیں. نہیں ہم ایسا نہیں بولے تھے. انہوں قرآن بولے تو حدیث میں جاتے, حدیث بولے تو قرآن میں جاتے. ادھر سے ادھر اچکتے, ادھر سے ادھر چکتے. ان کو وہیں پکڑ لینا. ہمارے جیسا آدمی ملا تو بھاگتے. میں پورا تنہا پھرتا ہوں, کوئی بھی نہیں پکڑتا میرے کو. یہ بیرون کا صدقہ ہے. ہاں, یہ ڈوغلا پنا چھوڑو. ہاں, یہ چلے جا رہے, پیسہ دے کے چلے جا رہے, عہدہ دے کے چلے جا رہے ہیں. انہیں جو ہے ایڈوکیٹ ہے اس کے چلے جا رہے ہیں, انہیں وکیل ہے چلے جا رہے ہیں, انہیں آفیسر ہے چلے جا رہے ہیں, انہیں ڈاکٹر ہے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر نہیں, سب سے بڑے ڈاکٹر غریب نواز ہے. کیا سمی بھائی, کیا نوجوانوں کو بھٹکا دے رہی. ہر ایک کی جا کے کر رہی, اور جا کے جی 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 کر رہی. ارے جی جی کرنا ہے تو بیرون کی درگاہ کو جاؤ, وہاں جی جی کرو. نہیں جانا, ڈوغلوں کے پاس نہیں بیٹھنا. یہ ڈوغلے ہے. ڈوغلا کوئی بھی رہا ڈوغلا ہے وہ. اور ڈوغلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ملا دے گا, وہابی کے ساتھ, اور دونوں کو بھی دوزخ کے آخری گڑھے میں ڈال دے گا. اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی آپ کی. ادھر آ جاؤ, ادھر. پھر 1 مرتبہ یا رسول اللہ کہیں گے تو 10 مرتبہ رحمتیں آئیں گی. یہ نسخے بتا رہا ہوں میں آپ کو, لکھا لینا اس سے. یہ بدعت ہے کیا؟ بدعت کے معنی سرکار کے زمانے میں نہیں تھی, اب ہے. اور بدعت ہو گئی, گمراہی ہے. گمراہی دوزخ میں جانا, دوزخی بن جاتا. لکھا لے. اب بول رہا تو کتنے فٹ کا ہے, تو کتنے فٹ کا ہے. اتنا فٹ, 5 فٹ کا ہے تو. یہ 5 فٹ سرکار کے تھا دور میں. تو سرکار کے زمانے میں تھا. یہ تیرا وجود, یہ تیرا جسم, تو جو لکھا رہا تو بدعتی. تو ہو گیا بدعت, اور بدعت گمراہی, تو گمراہ, اور تو ہو گیا دوزخی. بات سمجھ میں آ گئی. میلاد سے چڑھنے والا گمراہ بھی ہے, دوزخی بھی ہے. سمجھے بابا, اولیاء اللہ کے آستانوں کو چومو, سمجھ میں آتی بات, ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. پوچھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, کیا پیغام دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. دیکھو ابو جہل اتنا دیکھ کے بھی سرکار کو نہیں پہچان سکا. رات دن سرکار کو دیکھتا تھا. اور صدیق اکبر سے 1 مرتبہ سرکار دو عالم نے کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں. صدیق اکبر نے بلا چو چرا کہا بے شک آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. ابو جہل بار بار دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا. ابو لہب بار بار دیکھ کے بھی ایمان نہیں لایا. تو پتا چلا سرکار کی پہچان ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. سرکار کی پہچان اس کو نصیب ہوتی ہے جو صدیق اکبر کا غلام ہوتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر.
یہ معمولی بات نہیں ہے. بار بار دیکھ رہا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, حکمت کا باپ, مگر ہو گیا ابو جہل, جاہلوں کا باپ ہو گیا. یہ پورے بگونے پھر کے پھرنے والے, یہ میلاد نہیں ولاد ان کا باپ ہے انہیں. سن لو آپ, یہ اقتدار کے بھوکوں کا, بہت پیسے والا تھا, عرب کی سرداری چلتی تھی. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میدان بدر میں اس کو پچھاڑا اور آپ لے جا کے اس کو تلوار چلا کے اس کا منڈا کاٹنے گئے, تو بولا عبداللہ بن مسعود میری تلوار سے مت کاٹو تم, اور اپنی تلوار سے مت کاٹو, میری تلوار لے کے میرا منڈا کاٹو. سرداری کا دماغ تھا. اور کہا کہ ذرا نیچے سے کاٹو. عبداللہ ابن مسعود بولے میں نیچے سے گئی کو کاٹنا, ہماری مرضی, ہم تیز کو کیسے بھی کاٹ دیتے, نیچے سے گئی کو کاٹے. ارے میں عرب کا سردار ہوں, اگر تمام جو ہے سر رکھے جائیں تو میرا سر اونچا رہے. اقتدار کی اتنی ہوس ہوتی ہے. اقتدار میں باپ کو نہیں دیکھتا, بھائی کو نہیں دیکھتا, ماں کو نہیں دیکھتا. اقتدار میں دولت نہیں دیکھتا. اقتدار جب آ جاتا ہے, دیکھ لو آج کل کے لوگوں کو, اقتدار کے بھوکے کیسے مر رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر قابو پا چکے ہیں, تو ان سے فرمائش کر رہا ہے کہ میرے کو گردن ذرا نیچے سے کاٹو, تاکہ جب وہاں دشمنوں کے سر اسلام کے رکھے جائے تو میرا سر اونچا رہے, وہاں بھی مجھے سرداری نصیب ہو جائے. آپ ان لوگوں کے پاس جا رہے جو آپ کو دھوکہ دینے والے, اور آپ کے جو ہے مزاج کو بدل کے شرک اور کفر کی طرف مبتلا کرنے والے, ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہیں. اتنا بڑا سمجھدار تھا ابو جہل, جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, لیکن ایمان لایا تو پتا چلا ایمان لانے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے, ایمان لانے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہے, ایمان لانے کے لیے منصب کی ضرورت نہیں ہے, ایمان لانے کے لیے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے, ایمان لانے کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہے, ایمان لانے کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, ایمان لانے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے. ایمان لانے کے لیے رسول پاک کی پہچان کی ضرورت ہے, اور رسول پاک کی پہچان ملتی ہے تو صدیق اکبر سے ملتی ہے. جہاں عقل کو قربان کر دینا ہے وہ ذات ہے رسول پاک کی. اب ان کو کیا عقل سے سوچ رہے روشنی کا کوئی بچی کا شادی کر دینا تھا, عقل سے سوچ رہے انہوں. جہاں عقل قربان ہو جائے اسی کو ایمان کہتے ہیں. سبحان اللہ. عقل لڑانے سے ایمان نصیب نہیں ہوتا, تحقیق کرنے سے نہیں ہوتا. گرو نانک بھی تحقیق کرا, مورتی پوجا کا قائل لیتا. کبیر داس بھی تحقیق کرا, مورتی پوجا کا قائل لیتا, لیکن اس کو مومن نہیں کہا جاتا. جو تحقیق کر کے وحدانیت اور احدیت کو پہچان لے ان کو موحد تو کہا جاتا ہے, لیکن مومن نہیں کہا جاتا. مومن اس کو کہا جاتا ہے جو رسول پاک کا دامن تھام لیتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ نہیں, لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ, 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 لاکھ مرتبہ پڑھا تو مومن نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے. تو ایمان نصیب ہوتا ہے محبت رسول سے, نام مصطفیٰ سے. اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں, اس لیے میلاد کا جشن مناتے ہیں. یہ میلاد کے جو ہم قائم رکھے ہیں اس لیے کہ اس سے ہمارا ایمان بچتا ہے, ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے, ایمان میں حلاوت آتی ہے, ایمان میں بالغی پیدا ہوتی ہے, ایمان میں روشنی پیدا ہوتی ہے مصطفیٰ پہ جان قربان کرنے سے. جان وہ جان ہے جو آپ پہ قربان گئی. کیا ہے اعلیٰ حضرت کا شعر, تم لوگوں کو تو نہیں. دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہے. دیکھو اعلیٰ حضرت کیسا پیغام دیتا ہے. دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہے. یا رسول اللہ, آپ کی یاد سے جو دل تڑپتا ہے وہی دل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل وہ دل ہے جس دل میں رسول اللہ ہے, اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. بے شک, سبحان اللہ. اس سے میلاد مناؤ.
ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے، کرونا سے بچنا ہے، کینسر سے بچنا ہے، تو ان کو دل میں بٹھا لو۔ ہاں، دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہے، دل تو وہی دل ہے جس میں جلوہ رسول ہے، دل ہی وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہے، جان وہ جان ہے تیرے نام پہ قربان گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سر وہ سر ہے جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ مقصد سمجھا دیا اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اعلیٰ حضرت کو کچھ نہیں کہنا، سمجھو، تم نہیں جانتے، میں رضویوں کو، بریلویوں کو خوش کرنے کے لیے بول رہا ہوں، تم بریلوی بھی نہیں پہچانتے اعلیٰ حضرت کو، رضوی نہیں پہچانتے، تم تو اپنی دکان بنا رہے ہیں الگ۔ آج کل کے رضویاں بھی ایسی چھے جیسے دوسرے لوگ ہیں۔ رضوی وہ صحیح ہے جو اعلیٰ حضرت کے مشین پر کامزن ہے۔ حیدرآباد میں آ کے ادھر ادھر ہو کے ڈوغلے کیا کر لیے؟ صحیح رضوی وہ ہے جو کسی وہابی سے کمپرومائز نہیں کرتا، بے شک، حق، یہ نہیں بولتا ارے ان کا نے پیسہ ہے، ان کا نے حکومت ہے، تو ہمارے پاس بھی پیسہ ہے، وہ مدینے کا ہے، ہمارے پاس بھی حکومت ہے، وہ خواجہ کی ہے، تو کدھر بول رہا؟ اس لیے آ جاؤ ادھر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا سر وہ سر ہے جو تیرے نام پر قربان گیا۔ یہاں جب سوال پیدا ہوتا، نہیں انہیں آتنکوادی ہے، اس کو جو ہے قتل نہیں کرنا، اس کو نہیں مارنا تھا، ارے جو سرکار کے گستاخ کو مارتا ہے وہ عاشق رسول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میلاد النبی میں یہ جذبہ دیا جاتا ہے، ادھر تخیرہ سیرت کیا کرتے، وہ کر کے بولتے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہ صلح حدیبیہ تھی، اس کے بعد فتح مکہ بھی ہوئی۔ ہے تم سرکار کو پہچان سکتے؟ سرکار کو صدیق اکبر پہچانتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت حضرت عمر بھی سوچ میں پڑ گئے تھے، آگے سرکار کو بولے یا رسول اللہ ہم کیوں صلح کریں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ سرکار نے کہا بالکل ہم حق پہ ہیں، مگر کچھ بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے حضرت عمر فاروق اور جا کے بولے اے صدیق اکبر یہ ہم نے صلح کیوں کر لی، کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ جو الفاظ سرکار نے کہا تھا نا وہی الفاظ صدیق اکبر نے حضرت عمر کو کہا۔ اب اس کے بعد بات گستاخانہ ہے، حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں علی پہلے خلیفہ ہے، کہتے علی پہلے خلیفہ نہیں ہے، صدیق اکبر ہے پہلے خلیفہ۔ علی کا نام لے کے لوگوں کو بھٹکاؤ نہیں، مولا والے ہم ہیں جو مولا کی بات مانتے ہیں۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ آج کل کے مشائخین جا کے علی 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 بول کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہہ رہے ہیں، اس سے بھی بچو آپ لوگ، پیمانہ بتا رہا ہوں میں آپ کو سنیت پہ رہنے کا۔ حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کے صدیق اکبر تک پہنچ گئے، اور یہ جتنے کٹم ہیں پورے کے پورے ایک کالے کالے حضرت علی کو نبی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت جبریل سے غلطی ہو گئی، قرآن آنا تھا علی کی طرف، آ گیا نبی کی طرف، تو جبریل معصوم فرشتے ہیں، آپ کا عقیدہ بگاڑ رہے ہیں۔ حضور بیرالعلوم نے لکھا ہے کہ یہ ایسے پلیت عقیدے رکھتے ہیں، اور آج کل کے مشائخین چلے جا رہے ہیں کالوں کے پاس، وہ کالے کالے انو جالے جالے، ہم آپ کو بچا رہے ہیں۔ ہم مولا کی بات ماننے والے ہیں، مولا علی کو ماننے والے ہیں، امام حسن کو ماننے والے ہیں، امام حسین کو ماننے والے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ماننے والے ہیں۔ ہم صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اور خلیفہ بلا فضل مانتے ہیں، عاشق رسول مانتے ہیں، اور سارے صحابہ میں سارا انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کو مانتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، سن لو، ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں۔
تمہارے ویسے نہیں ہے، پیسہ جدھر دیکھا ادھر چلے گئے. پیسہ دیکھ کر ایمان نہیں آتا. بے شک